ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور تم بہت جلدی کیا کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے میں، اور جنت کے لیے بھی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست بناتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور بھلا اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے جان بوجھ کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا اور بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ گھنے باغات جن کے بیچوں بیچ نہریں چل رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور عمل کرنے والوں، کوشش کرنے والوں کا یہ بدلہ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مغفرت کی طرف دعوت دی ہے کہ لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے میں جلدی کیا کرو۔ اب یہ بھی اللہ کی اپنے بندوں پر مہربانی اور اس کی کریمی ہے، کرم فرمائی ہے کہ وہ خود اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لو۔ اور صرف یہ نہیں کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے میں، مغفرت حاصل کرنے میں بہت جلدی کیا کرو۔ اس کام میں سستی اور دیر نہیں ہونی چاہیے، بہت جلدی کیا کرو۔ انسانوں میں سے کوئی شخص جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، جب وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلی دفعہ تشریف لائے تھے، مسلمان ہوئے، تو ان کی مونچھیں اتنی بڑی ہوئی تھی کہ منہ نظر نہیں آتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کینچی منگوائی اور ان کے ہونٹوں پر مسواک رکھ کے کینچی سے اوپر سے ان کی مونچھیں کاٹ دی، منہ نظر آنے لگ گیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن تم حوض کوثر پر مجھے اسی حالت میں ملنا، مونچھیں تمہاری کتری ہوئی، کاٹی ہوئی ہونی چاہیے، اسی حالت میں حوض کوثر پہ میرے پاس آنا۔ یہ صحابی بیٹھے رو رہے ہیں، لوگوں نے اسے سمجھایا بھی آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں تو یہ مونچھیں کاٹنے پر اس بات کی بشارت دے دی تھی کہ تم میرے پاس اسی حالت میں کل حوض کوثر پہ آنا، رونے کی اب کیا بات ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ کہنے لگے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی تھی، اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ضروریت اپنے سامنے حاضر کر لی اور اپنی دونوں مٹھیوں میں لے لی، ایک مٹھی کو یوں پھینکا، فرمایا ہاذہ لہٰذہ وہاذہ لہٰذہ،
یہ اس جنت والے ہیں اور یہ اس جہنم والے ہیں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جنت میں جانے سے اللہ کی حکومت اور بادشاہت میں کوئی مضبوطی نہیں آ جائے گی، اور اگر لوگ جہنم میں جائیں گے تو اس سے اللہ کی حکومت اور بادشاہت میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ اللہ بے پرواہ ہے، کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں جائے بے نیاز ہے اللہ۔ اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ اپنے رب سے جنت حاصل کرنے میں بھی جلدی کیا کرو۔ کوئی گناہوں کی معافی مانگے یا نہ مانگے اللہ کو پرواہ نہیں ہے، کوئی اپنے گناہ پر شرمسار ہو یا نہ ہو اللہ کو پرواہ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ یہ اعلان کر رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ سے مغفرت حاصل کرنے میں بہت جلدی کیا کرو، اور اللہ سے جنت پانے اور جنت حاصل کرنے میں بھی خوب جلدی کیا کرو۔ آپ یہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے ایک نکتہ تو یہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گناہ گاروں کو اس بات کی امید دلائی ہے اور انہیں یقین دلوایا ہے کہ اگر تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اور تمہارے دلوں میں ان غلطیوں اور گناہوں پر کچھ حسرت اور پشیمانی ہے تو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتیاں کی ہیں، گناہ کر کر کے تم نے انبار لگائے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، اگر کبھی انسان کے دل میں توبہ کا خیال آ بھی جائے تو شیطان توبہ کرنے سے بھی انسان میں سستی پیدا کر دیتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے اس میں، اچھا کر لیں گے آج کل کرتے کرتے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور اصل میں یہ شیطان ہوتا ہے جو اس کے دل میں توبہ کے معاملے میں سستی پیدا کر رہا ہے۔ کر لیں گے توبہ، پھر انسان کے دل میں ایک وحشت سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے گناہ تو بہت زیادہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، اب کیسے میں اللہ سے معافی مانگوں۔ ایسی کیفیت اور صورتحال سے جب بندہ دوچار ہوتا ہے تو شیطان اسے پھر مزید توبہ سے پیچھے کرتا ہوا گناہوں پہ پکا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ بہت زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ کا کام ہی یہ ہے، اللہ کی شان اور صفت یہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تو اللہ نے امید دلائی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے، ابن آدم سے اللہ کا خطاب ہے کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیکا، اگر تم مجھ سے دعائیں کرتے رہو، مجھے پکارتے رہو اور میرے اوپر اچھی امید رکھو، اے ابن آدم تمہارے جیسے اور جتنے بھی گناہ ہوں گے میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اور پھر مزید فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کی چھت تک، بادلوں تک اور اس سے اوپر تک بھی پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے استغفار کرو، معافی مانگو، شرمسار ہو جاؤ، غفرت لکا، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بادلوں تک، بادلوں سے بھی اوپر آسمان تک گناہ پہنچے ہوئے ہوں، اگر بندہ ڈر جائے اپنے رب سے، معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف واقعہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے شخص کو موت کا وقت قریب آیا تو دل میں خوف آ گیا کہ میرے پاس تو نیکیاں کوئی نہیں، ساری عمر گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، میں نے اپنے رب کو کبھی پکارا نہیں، اس کے سامنے کبھی سجدہ ریز نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی حدیں توڑتا رہا، اس کی نافرمانیاں کرتا رہا، تو کیا بنے گا؟ دل میں ایک خیال آیا، بچوں کو وصیت کی کہ بیٹو میں مر جاؤں تو میرے جسم کو آگ میں جلا دینا اور خاک پانیوں میں بہا دینا، ہواؤں میں اڑا دینا، صحراؤں میں بکھیر دینا۔ بیٹے بڑے فرما بردار تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے والد کی اس وصیت پر عمل کیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اس کی وہ خاک اور راکھ ساری جمع ہو گئی، اللہ نے اسے زندہ کر لیا اور کہا کہ اے بندے تو نے اب ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ کا خوب معلوم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے کہا یا اللہ بس دل میں تیرا ڈر آ گیا تھا کہ نیکی کوئی نہیں، تیرا سامنا کیسے کروں گا، تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا ان گناہوں کے ساتھ، ہمت نہیں تھی، تو سوچا شاید اس طرح تیرے سامنے حساب کتاب کریے پیشی سے بچ جاؤں۔ اللہ نے دوبارہ پوچھا سچ سچ بتا، واقعی میرے ڈر سے تم نے ایسا کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ فرمایا اچھا اگر تمہارے دل میں ہمارا ڈر آ گیا تھا تو جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ بندے اگر آسمانوں تک بھی گناہ پہنچے ہوئے ہیں، اگر تم نے استغفار کر لی، معافی مانگ لی، توبہ کر لی، میں معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے ابن آدم اگر تو ساری زمین بھر کے گناہوں کی لے کے میرے پاس آئے لیکن ان گناہوں میں شرک نہ ہو، جب میرے ساتھ ملاقات ہو تو زمین گناہوں کی بھری ہوئی ہو، تمہاری خطاؤں سے ساری زمین پوری کی پوری بھر جائے لیکن ان میں شرک نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اتیت بقرابها مغفرۃ، میں اس زمین کے برابر ہی بھر کے تیرے پاس مغفرت لے کے آؤں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ کہ شرط کیا ہے کہ بندہ استغفار کرے، توبہ کرے، تو اللہ نے اپنے بندوں کو امید دلائی ہے قرآن مجید میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے بھی اس گناہ گار کو امید دلائی ہے، ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا کہ وہ معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ بندے سے معافی مانگتے ہوئے بندہ بڑا ہچکچاتا ہے، سامنے جا کر کہ کس منہ سے کہوں کہ بھائی میں نے آپ کو بڑا ناراض کیا، بڑا ستایا تھا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن اللہ کے سامنے جانے سے کون سی اس کی چاہٹ ہے؟ مگر شیطان ایسا لعین ہے، جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوبہ میں یہ بات لکھی ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے ابن آدم کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا اور ابن آدم مجھے توبہ کے ذریعے ہلاک کر رہا ہے، میں گناہوں کی طرف اسے لے کے جاتا ہوں اور وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں انہیں جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں، وہ گناہ کرتے ہیں، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے تو وہ توبہ کے ذریعے مجھے ہلاک کر رہے ہیں۔ اور شیطان کہتا ہے پھر میں نے راستہ بھی نکالا ہوا ہے، میں ان میں ایسی امیدیں، خواہشیں اور آرزویں پیدا کرتا ہوں جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں، اچھے کام، اور وہ اچھے کام سمجھ کے جب کرتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تو پھر وہ توبہ نہیں کرتے۔ تو حضرات اللہ نے اپنے بندوں کو، گناہ گاروں کو توبہ کی امید اور یقین دلائی ہے کہ تم توبہ کرو گے میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس آدمی سے کوئی ظلم ہو جائے، برا کام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کے دروازے پہ آ جائے، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، جو توبہ کرے گا، میرے وعدوں پر یقین رکھے گا، میری صداؤں پر یقین رکھے گا، استغفار کرے گا، پھر نیک اعمال شروع کر دے، راہ راست پہ آ جائے، میں اسے معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔
اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو استغفار کا حکم دیا ہے، معافی مانگو اللہ سے، جیسے یہ آیت میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کیا کرو. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو اپنے رب سے سچی توبہ کیا کرو، خالص نیت اور ارادے کے ساتھ توبہ کیا کرو، امید ہے اللہ تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے گا. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. واستغفر اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم، اے لوگو اللہ سے استغفار کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. حکم دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں حکم دیا، اے لوگو اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرو. حقیقت یہ ہے کہ میں بھی دن میں اللہ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ کے نبی بھی اپنی قوموں کو استغفار کا حکم دیتے رہے. سورہ ہود کا مطالعہ کیجئے، سورہ ہود کے شروع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. اے پیغمبر یہ کتاب قرآن مجید، اس کی آیات آپ پہ بڑی مضبوطی اور تفصیل سے بیان کی جا رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، یہ اس اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے آ رہی ہیں. یہ کیوں اتاری جا رہی ہیں؟ تاکہ لوگوں کو کہو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اور کہہ دو کہ لوگوں میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بشیر اور نذیر بن کے آیا ہوں. اور آگے کیا فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اور یہ کتاب کی آیتیں اس لیے بھی اتاری جا رہی ہیں کہ تم اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس پیغام کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. اللہ کی وحی قرآن مبین کی آیات اس مقصد کے لیے اتاری جا رہی ہیں کہ لوگ اللہ سے استغفار کریں. سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، لوگو اپنے رب سے استغفار کرو وہ بہت بخشنے والا ہے. اللہ کے نبی اپنی قوموں کو استغفار کی دعوت دیتے رہے. اور سورہ ابراہیم میں اللہ کے نبیوں کی عمومی دعوت کا اور انبیاء کرام کا عمومی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا نبیوں نے اپنی قوموں سے یہ بات کہی تھی یدعوکم لیغفر لکم، وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے، اللہ دعوت دیتا ہے. کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ کہ تاکہ تمہیں وہ معاف کر دے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، لوگوں اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ کے نبی اپنی قوموں کو کہتے رہے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو. سورہ ہود پڑھیے اور قرآن کے دیگر مقامات پڑھیے. اللہ کے نبی جہاں توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے نبی جہاں اپنی قوموں کو دیگر برائیوں سے منع کرتے رہے، اسی طرح یہ بھی کہتے رہے کہ لوگوں اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور پھر یہ بات بھی اللہ کے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے جتنے صالحین بندے ہیں متقین، وہ سارے اللہ سے استغفار کرتے رہے ہیں. بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک تو وہ بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں. یہی تو حیرانی کی اور ہماری توجہ کی بات ہے. اسی میں تو ہمارے لیے دعوت ہے کہ وہ جو بخشائے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو تو بہت استغفار کرنے چاہیے. ہمیں تو توبہ سے کبھی پیچھے ہٹنا ہی نہیں چاہیے. ہماری ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام، ہر گھڑی، ہر غمی اور خوشی اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار میں گزرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ سے استغفار کرتے تھے، بہت استغفار کرتے تھے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کئی صحابہ سے روایت ہے، حضرت ابن عمر سے بھی روایت ہے.
سیدنا ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت بھی موجود ہے. حضرت ابن عمر سے مروی روایت ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے, آپ استغفار شروع کرتے, یہ کلمات کہتے, رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے. رب اغفر لی, میرے رب مجھے بخش دے, وتب علی, اور میری توبہ قبول فرما لے. انک انت التواب الرحیم, حقیقت یہ ہے کہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ کون ہستی ہیں جن کو اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے عفا اللہ عنک, اے پیغمبر اللہ نے آپ سے درگزر کی ہے, جس کے البیری اللہ خود یہ بات فرمائے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, بخشے بخشائے ہوئے. اس کے باوجود اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما, آپ یہ جملے توبہ استغفار والے پڑھنے شروع کرتے, ہم گننے لگ جاتے 1 2 3, ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ 100 دفعہ یہ دعا کر لیتے تھے, 100 مرتبہ. اور کس کی بات کریں, باقی نبیوں کی بات کیا کرنی ہے, وہ جو سارے نبیوں کے امام اور سردار سید البشر سید الاولین والآخرین اور شافع روز محشر ہیں. سارے نبی اللہ سے بات کرنے سے گھبرائیں گے, ڈر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب خلقت آئے گی, آپ کہیں گے ہاں مجھے اللہ نے اس بات کے لیے رکھا ہوا, چنا ہوا ہے. آپ اللہ کے عرش کے سامنے جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے, اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے, اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیں گے, گڑ گڑاتے رہیں گے, روتے رہیں گے اللہ کے سامنے, حتیٰ کہ اللہ کہے گا پیغمبر اپنا سر اٹھاؤ اور اپنا سوال کرو. وہ اتنی بڑی ہستی, وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں, تو باقی نبی کیوں نہیں کہیں گے استغفار کریں گے؟ آدم علیہ السلام اور حوا کیا کہتے رہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. موسیٰ علیہ السلام سے وہ گونسا مارا بندہ مر گیا تو فوراً کہنے لگے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے, تیری نافرمانی ہو گئی, مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. فوراً کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے مجھے. اللہ نے معاف کر دیا. نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے, اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا, کہ میرا اہل ڈوب رہا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, تیرا وعدہ سچا ہے. اللہ رب العزت نے اس پہ ڈانٹ دیا, کیا نوح انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اور آئندہ ایسا سوال کر کے نادانوں میں شامل نہ ہونا. اللہ سے فوراً رجوع کیا, معافی مانگی اور کہنے لگے اے اللہ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ کیا, یہ چھوٹی سی بات کہ اللہ سے ایک ایسا سوال کر بیٹھا ہوں جو سوال اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ سے پہلے اللہ کے ہاں پناہ بھی طلب کی, یا اللہ آئندہ ایسا سوال کرنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں, اور پھر یہ یا اللہ اگر تو نے یہ جو سوال کر بیٹھا ہوں اگر تو نے معاف نہ کیا, مجھ پہ رحم نہ کیا, اکم من الخاسرین, میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں. استغفار, نبی استغفار کرتے, نبیوں کی بات. ہم آج بے فکر ہیں, لاپرواہ ہیں, گناہوں کی شدت کا احساس نہیں ہے, کھانے پینے والی چیزیں سمجھ کے گناہ کرتے ہیں. گناہ کا معاملہ ایسے ہے جیسے ناک سے مکھی اڑا دی, اور حقیقت یہ ہے گناہوں کے معاملے میں یہ رویہ کہ جیسے ناک سے مکھی اڑائی جاتی ہے, یہ منافقین کا رویہ ہے. ایک مومن آدمی جب اس سے غلطی اور گناہ ہو جائے, حقیقت یہ ہے اللہ ہمیں ویسے مومن بنا دے, اللہ ہمیں ان لوگوں جیسا بنا دے جن کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے جو اللہ نے بیان کی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے, غلطی ہوتی ہے, تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ سے استغفار کرتے ہیں. گناہ کے معاملے کو معمولی نہیں جانتے. اللہ کو یاد کرنے کے معنی کیا ہے؟ انہیں اللہ کی گرفت, اللہ کی قدرت
اور بندے پر جو اللہ کو غلبہ حاصل ہے وہ یاد آتا ہے. ایک صحابی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، وہ چیخ چلا رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ، اے ابو مسعود تمہیں اپنے اس غلام پر جو قدرت اور غلبہ حاصل ہے اللہ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ زور اور قوت حاصل ہے. یہ الفاظ کان میں پڑے، پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جملہ ایسا دل پہ اثر کیا، اس نے دل میں جا کے لگا کہ آنکھوں سے فوراً آنسوں کی جھڑی لگ گئی. یہ ابو مسعود تو اسے اس لیے مار رہا ہے نا کہ تیرا غلام ہے، تو نے خریدا ہوا ہے، تو اس کا آقا ہے، اور تو اس کا عارضی مالک ہے، وہ اللہ تیرا حقیقی مالک ہے، تیرا خالق بھی ہے. اگر اس نے تجھے پکڑ لیا تو اس کے سامنے تیری حیثیت کیا ہے. رونے لگ گئے اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائیں میں اس غلام کو آزاد ہی کیے دیتا ہوں، نہ یہ غلام ہوگا، نہ اس پہ غصہ آئے گا، اور نہ اسے مارنے کی نوبت ہی آئے گی. ڈر گئے اللہ سے. جب گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے تو کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. ہم نے گناہوں کا معاملہ معمولی سمجھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں ایک قصہ موجود ہے. اما جی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جانتے ہیں ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ محبت ہے، اور یہ وہ عائشہ ہیں جن کی برات کے لیے اللہ نے سورۃ توبہ کی آیات نازل کر دی. قرآن 2 رکوعوں سے زیادہ قرآن کی آیات سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہوئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے اللہ کا انتخاب تھا. ساری بیویاں اللہ کی انتخاب کرتا تھی، لیکن ان کو یہ خصوصی اعزاز حاصل تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دیر تک امت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا علم اس امت میں بانٹتی رہی. اپنے بانجے کے ساتھ ایک دفعہ انہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی بانجے تھے، ان کے حق سکے بانجے، اور خالہ بانجے میں بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی. ایک دفعہ کسی بات پہ خالہ بانجے میں کو رنجش ہو گئی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پہ غصہ آیا اور انہوں نے نظر مان لی کہ میں آئندہ تم سے بات ہی نہیں کروں گی، مجھ پر نظر ہے کہ میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گی. غصہ آ گیا. عبداللہ بن زبیر بڑے پشیمان ہوئے کہ میں نے خالہ جان کو ناراض کر لیا ہے. اور خالہ بھی معمولی خالہ نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، عظمت بڑی، رسول اللہ کی بیوی، مومنوں کی ماں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اس امت کے سب سے افضل، اور اس امت کے نہیں تمام انسانیت میں اللہ کے نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی. وہ ناراض ہیں، پشیمان بڑے، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ خالہ جی کو راضی کیسے کروں. ایک دن پتہ چلا کہ 2 صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ٹائم طے تھا. ان سے انہوں نے منت سماجت کی، یار مجھے بھی لے جاؤ اپنے ساتھ، بتانا نا خالہ جان کو میں بھی تمہارے ساتھ بہانے میں میں وہاں چلا جاؤں گا. جب یہ دونوں صحابی وہاں پہنچے، وہاں پردے کا اہتمام تھا، یہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھ گئے. عبداللہ بن زبیر پردے سے اندر اپنی خالہ کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ خالہ کا مانجے سے کوئی پردہ نہیں. وہاں پہنچ گئے اور جا کے اپنی خالہ سے چمٹ کے رونے لگ گئے. روتے رہے خالہ جان مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. لیکن اماں جی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا کہ بانجے تو نے مجھے میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی. یہ صحابی بھی سفارش کر رہے ہیں کہ چلے ام المومنین معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں. ان کے دل میں ایک حدیث آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنائی اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. 3 دن سے زیادہ. حدیث سنا دی. اب صحابہ کا تو کام یہ تھا حدیث سامنے آ جائے تو پھر اس حدیث کے خلاف عمل کرے، صحابہ کے لیے ممکن نہیں تھا. یہ ہمارے ہی حوصلے ہیں، یہ ہم نے ہی اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے.
یہ جرأت آج ہماری بد نصیبی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. حدیث سامنے ہوتی ہے, قرآن کا فرمان سامنے ہوتا ہے, اور نافرمانی سے ٹلتے نہیں ہیں. حدیث سنتے ہیں, اس کان سے سنتے ہیں, ادھر سے نکال دیتے ہیں. قرآن کی آیت کا پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں اللہ توفیق دے جی, اللہ ہمیں توفیق دے, بس یہ دعا کی اور فارغ ہو گئے. حدیث سامنے آئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی اور کہا کہ میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے کہ میں اس سے کلام نہیں کروں گی. انہوں نے کہا کہ آپ نظر توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں, کیونکہ نظر توڑنے کا کفارہ حدیث میں آتا ہے. 3 کفارے ہیں قرآن کی آیت اور حدیث کے مطابق. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کر دیں, ایک غلام. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظر توڑ کے ایک کی بجائے 40 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کیے. 40 غلام آزاد کیے. اور پھر معاملہ یہ تو گزر گیا, بانجے سے صلح کر لی, اس سے راضی ہو گئے. لیکن جب اپنی یہ غلطی یاد آتی, کون سی غلطی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض نہ رہے, اور میں اپنے بانجے سے اتنی عرصے سے ناراض تھی اور میں نے اس پر قسم ڈالی ہوئی تھی, نظر مانی ہوئی تھی کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی. اپنی اس غلطی کو یاد کرتی, اتنا روتی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتا تھا. حالانکہ دیکھا جائے ہمارے لحاظ سے یہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا, معمولی گناہ تھا, چھوٹی سی بات تھی. اور پھر ایک نہیں, نظر تھی ایک غلام کی, 40 غلام بھی آزاد کر دیے, لیکن اپنی اس غلطی اور کوتاہی پر اتنا روتی ہیں کہ دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے. تو بھائیو, انبیاء کرام کی عادت بھی یہ ہے, صالحین کی عادت بھی ہے, جو نیک ہیں, بخشائے ہوئے ہیں, اللہ کے وعدے ہیں ان کے ساتھ. اور صحابہ میں سے کون ہے, کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں, جن سے اللہ نے مغفرت کے اور جنت کے وعدے نہ کیے ہوں. قرآن پڑھ لیں, قرآن کی درجنوں آیات. وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. سورہ فتح کی آخری آیت کا آخری جملہ, یہ جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں, ان سے اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے. کس بات کا؟ مغفرت کا, معافی کا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. اس کے باوجود وہ اللہ سے استغفار کرتے تھے. جب اماں جی عائشہ استغفار کرتی ہیں رضی اللہ عنہا, تو باقی صحابہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ استغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری صحابہ کی امان 2 چیزیں تھی, 2 چیزوں کی وجہ سے ہمیں دنیا میں امان ملی ہوئی تھی. ان میں سے ایک اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کا تحفظ دنیا میں اور اللہ کے عذابوں سے امان اور پناہ رسول اللہ کی وجہ سے تھی. اللہ کے رسول تو ہم سے بچھڑ گئے, جدا ہو گئے, روانہ ہو گئے, اللہ کے رسول چلے گئے. دوسری چیز تھی استغفار, اللہ سے معافی مانگنا. اگر ہم نے استغفار ترک کر دی تو ہم سارے ہلاک ہو جائیں گے. صحابی کا کہہ رہا, حالانکہ اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے, لیکن ان کی رائے یہ ہے ہمارے لیے عذابوں سے امان, اللہ کے غصے سے امان, اللہ کی ناراضی سے امان ہے تو استغفار میں ہے. اگر ہم نے استغفار ترک کر دیا, توبہ چھوڑ دی, تو پھر دنیا میں ہم ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو آئیے بھائیو, ہم بھی توبہ اور استغفار کی عادت اپنائیں, اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں. گناہگار سمجھتے ہوئے ہر دم, ہر صبح, ہر شام, ہر دوپہر اللہ سے استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں. اللہ معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے, اور ایک نہیں سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ استغفار پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، یہ صورتحال کس قدر افسوسناک اور حسرت کا باعث ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں بھی اگر کسی شخص کے گناہ معاف نہ ہو سکے. اس سے بڑی کسی شخص کی محرومی، بدبختی اور بد نصیبی نہیں ہو سکتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس رمضان آیا اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا، جبریل امین نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اللہ اس کو ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد کر دے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے آمین کے لیے کہا کہ آپ آمین کہیں اس بد دعا پر، چنانچہ آپ نے آمین کہتی. جزاک اللہ. تو حضرات، یہ ہم بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. آج 2/3 سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے اور باقی دن بھی اسی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی، اپنے گناہ ترک کرنے کی اور سنجیدگی سے اپنے اللہ سے توبہ اور استغفار کی کوشش نہ کی. اور یاد رکھیں، توبہ اور استغفار کے معاملے کو معمولی نہیں جاننا چاہیے اور اپنے گناہ کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے کبھی. یہاں 3 شرائط استغفار کی ذہن میں رکھیں. جس طرح 3 زمانے ہیں، ایک ماضی، حال اور مستقبل، اسی طرح توبہ کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں. ایک شرط کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور وہ یہ کہ جو گناہ کیے ہیں انسان ان پر پشیمان اور نادم ہو جائے، ندامت کے آنسو بہائے. یہ ماضی میں ہو چکے ہیں. اور ایک شرط جس کا زمانہ حال سے تعلق ہے، وہ کیا کہ آدمی فوری طور پر ان گناہوں سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لے. فوراً ابھی زمانہ حال میں، یہ نہیں کہ اچھا کروں گا، دعا کریں، کوشش کروں گا، آپ اللہ سے دعا کر دیں. نہیں، وہ ارادہ کر کے فوری طور پہ اپنے زمانہ حال میں اپنے گناہوں سے آدمی ہاتھ کھینچ لے. اور تیسری شرط مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. آدمی ارادہ کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں توبہ کے ساتھ. اور اس میں توبہ کے جو مختلف حقیقت ہے، کس طرح توبہ قبول ہوتی ہے، اس میں ایک نقطہ میں عرض کروں گا. گناہوں کے معاملے کو جب آدمی ہلکا جانتا ہے، معمولی جانتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اور توبہ اور استغفار کر لیا ایک دفعہ، اچھا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. حضرات، نہیں، توبہ کو اور گناہ کو معمولی نہیں جاننا چاہیے. میں نے ابھی ایک واقعہ آپ کو سنایا ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی نظر کے طور پر ایک کی بجائے 40 غلام آزاد کیے، لیکن جب اس کوتاہی پر انہیں کوئی بات یاد آتی تو اتنا روتی کہ آنسو پونچھ کے ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. یہ نہیں کہ توبہ کر لی، معافی مانگ لی، بات ٹھیک ہو گئی. نہیں، بعد میں بھی اپنے گناہوں پر انسان کو کف افسوس ملتے ہی رہنا چاہیے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم توبہ و استغفار اس زبان اور اس حلق سے، اس کے درمیان ہماری توبہ اور استغفار رہتی ہے، دل میں نہیں اترتی. ایک نوجوان لڑکا کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کسی بزرگ نے، دانا نے، کسی صاحب علم اور صاحب معرفت نے سنا اور کہا، بچے، نوجوان، انظر ما تقول، غور کرو کیا کہہ رہے ہو. یہ استغفر اللہ کہنا، اللہ سے توبہ کرنا، یہ چھوٹا اور معمولی جملہ نہیں ہے. اس پہ پہرا دینا پڑتا ہے اور انسان ساری عمر گناہوں پہ روتا دھوتا رہے اللہ کے آگے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توبہ کے باوجود مومن اور متقی کو گناہ چین نہیں لینے دیتے. وہ چین سے نہیں، چین کب آتا ہے اس مومن کو؟ چین کب آتا ہے ان گناہوں کے معاملے میں؟ توبہ استغفار کرتے 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 چین کب آتا ہے؟ جب ملک الموت کے ساتھ اور فرشتے بھی آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اور وہ کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
جب فرشتے یہ پیغام دیتے ہیں اس جنت پہ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ تھا، تمہارے خوف اور غم اب سارے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ جب یہ پیغام یہ مجدہ اس کے کان میں پڑتا ہے، جب وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جب یہ پیغام رب رحمان کا فرشتے سناتے ہیں پھر چین آتا ہے، دل کو قرار آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں توبہ کر لی، استغفار کر لی، بات ختم ہو گئی، مطمئن ہو گئے، اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ نہیں حضرات، توبہ اور گناہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی بات ختم۔ ہمیں گناہ کے معاملے کو معمولی نہیں جاننا چاہیے، گناہ کے معاملے کو عام سا ستی سا نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے ساری عمر اپنے گناہوں پہ اللہ کے آگے 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 1000 دفعہ بھی توبہ کرنے کے بعد ہمیں روتے دھوتے ہی رہنا چاہیے، ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ رمضان ختم ہو رہا ہے، موقع جا رہا ہے، شاید دوبارہ موقع نہ ملے، شاید دوبارہ زندگی میں رمضان نہ آئے۔ اسی کو لمحہ موجود کو غنیمت جانے میں اور آپ پچھلے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائیں۔ اس رمضان میں آج رات سے پہلے اور آج ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں اللہ سے توبہ کریں اور گناہوں سے ہاتھ کھینچنے کا پورا ارادہ تہیہ کر لیں، اور پھر آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ آئندہ گناہوں کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دے، ہمیں گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت عطا فرما دے، صالحین انبیاء کرام کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔